اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اور یہ نشست اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آپ حضرات کی شرکت باعث خیر و برکت ہے۔ آج کی نشست میں نماز کی ارکان میں سے ایک رکن التحیات میں دعا کا مسئلہ بیان ہوگا، اور اس کی اہمیت و حیثیت اور فضیلت ہم سنیں گے۔ نماز میں چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ واجب وتر ہو، چاہے وہ نفل ہو، اس میں التحیات کا رکن ضرور ہوتا ہے۔ تشہد کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں۔ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باب الدعاء فی التشہد یہ باب قائم کیا ہے، چیپٹر بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ تشہد میں دعا کا کیا مقام ہے اور دعا کیا ہے۔ ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ غیر نماز میں بھی ہوتی ہے، مگر نماز میں دعا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ مطلق دعا کی تو کوئی قید اور کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ مطلق دعا یعنی محض دعا یہ تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی اردو میں مانگے، کوئی پنجابی میں مانگے، کوئی سندھی میں مانگے، کوئی فارسی میں مانگے، کوئی عربی میں مانگے، کوئی میمنی زبان میں مانگے، کوئی بھی زبان میں دعا مانگے۔ غیر نماز میں ہر دعا درست ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زبان کو سمجھ رہا ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ یہ غیر نماز میں ہے۔ نماز کے علاوہ نماز میں التحیات کے اندر تشہد اور درود ابراہیمی، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، وہ دعا صرف عربی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، کسی اور زبان میں نہیں۔ نہ کوئی اردو میں مانگ سکتا ہے، نہ کسی اور زبان میں، چاہے وہ اپنی زبان گھر میں کچھ بھی بولتا ہو۔ مگر نماز میں تشہد میں التحیات میں بیٹھے ہوئے سوائے عربی زبان کی دعا کے، اور پھر وہ دعا جو قرآن اور حدیث سے منقول ہو، صرف وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی جس دعا کا ذکر ہمیں یا تو قرآن کی آیت میں مل رہا ہے، جیسے میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی
یہ دعائیت آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پیغمبر کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب مجھے نماز پر قائم رکھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز پر اے میرے رب قائم رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول کر، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب ہمارے والدین کی مغفرت کر، ان کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہو، یعنی روز قیامت، حساب کا دن، جس دن حساب و کتاب ہو، اے اللہ اس دن ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور اہل ایمان کو بخش دینا۔ یہ دعا قرآن کی دعا ہے، آیت بھی ہے، قرآن بھی ہے اور دعا بھی ہے، کیونکہ قرآن میں آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جن میں دعا کا تصور ہے، دعا جن میں مانگنے کی تعلیم ہے، تو وہ دعا آپ نماز کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اور خود نماز کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر کچھ دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم رؤوف رحیم رحمۃ العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی، یعنی قرآن میں نہیں آئیں مگر حدیث میں حضور نے دعا کی۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن پر بھی عمل کرنے والا، قرآن کو ماننے والا، اور حدیث پر بھی عمل کرنے والا اور حدیث کو ماننے والا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں مسلمان ہوں مگر میں صرف قرآن کو مانوں گا، حدیث کو نہیں مانتا، وہ تو کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، گمراہ بندہ ہے۔ تو ہمارے لیے تعلیمات کا ذریعہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، چنانچہ احادیث شریفہ میں ایک نہیں کثیر تعداد میں دعائیں ہیں۔ بعض محدثین نے تو صرف دعاؤں کو جمع کیا ہے اور دعاؤں کا باب باندھا ہے، کتابیں تحریر کی ہیں جن میں حدیث کی دعائیں جمع کی ہیں۔ تو جو دعا حدیث سے منقول ہے، حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اس دعا کو بھی آپ التحیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ التحیات کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تشہد کہلاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہے، یہ واجب ہے، اس کا درجہ واجب کا ہے کہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ پہلا حصہ التحیات کا لازم حصہ ہے، واجب۔ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، 2 درود۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درودوں میں افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حصہ سنت ہے،
مسنون حصہ. اب اس میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس درود ابراہیمی میں آپ جہاں حضور کا نام پاک آتا ہے یا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک آتا ہے، اس سے پہلے سیدنا کا لفظ لگا دیں. کوئی ممانعت نہیں اور کوئی حرج نہیں، بلکہ فضیلت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو سیدنا کا لفظ اگر یاد رہے تو آپ اس میں اضافہ، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. باقاعدہ فقہی کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے. محدثین نے اس کو جائز رکھا ہے احتراماً، ادب کے حوالے سے، کہ لفظ سیدنا آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. نہ بھی کریں تو بھی جائز ہے، لیکن کر لیں تو افضل ہے. تو یہ بات ہے افضل کی اور غیر افضل کی. جائز میں کوئی شبہ نہیں، جواز ہے. تو یہ دوسرا حصہ کون سا ہوا؟ پہلا حصہ تشہد واجب، دوسرا حصہ مسنون دعا، یہ درود. اب تیسرا حصہ سلام پھیرنے سے پہلے، وہ ہے دعا. آج یہ موضوع ہے ہمارا دعا کا. لگے ہاتھوں اور بھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن اصل موضوع کیا ہے؟ التحیات کی دعا. باب الدعاء فی التشہد، جو باب محدثین نے باندھا وہ خاص اسی لیے باندھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ نماز میں دعا کی کیا اہمیت ہے. ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ مطلق دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہو عبادت سمجھتے ہو، روزہ رکھتے ہو عبادت سمجھتے ہو، تلاوت قرآن کرتے ہو عبادت سمجھ کے کرتے ہو، عمرہ و حج کرتے ہو عبادت سمجھ کے کرتے ہو. ایسے جب آپ دعا کرتے ہو تو عبادت سمجھ کے کرتے ہو. یعنی دعا خود ایک عبادت ہے. اگر آپ دعا کے ساتھ کوئی اور عبادت نہ کرو، صرف دعا ہی کرو، تو صرف دعا ہی اپنی جگہ عبادت ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی نماز تو نہیں پڑھی اس کے ساتھ، دعا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے کوئی تلاوت تو نہیں کی، پھر آپ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. مطلق دعا، صرف اور صرف دعا، یہ خود عبادت ہے. جب جی میں آئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. اور احادیث میں تو ہمیں بہت سی دعاؤں کا بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے. سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا، کھاتے وقت کی دعا، پیتے وقت کی دعا، چلتے پھرتے کی دعا. دعائیں دعائیں، کیونکہ دعا دین اسلام میں مستقل عبادت ہے اور اس کا ایک اہم مقام ہے، فضیلت ہے. اس سے غافل رہنا یہ ہمارے لیے ایک طرح کی بدنصیبی ہے. اپنے لیے دعا کرنا، دوسرے کے لیے دعا کرنا، اپنے کے لیے دعا کرنا، پرائے کے لیے دعا کرنا، یہ خوش نصیبی ہے جس کو حاصل ہو جائے. سامنے دعا کرنا، پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ فضیلت والی بات ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمنین حدیث میں فرمایا. الدعاء هو العبادہ حدیث میں فرمایا. اور دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی حدیث میں فرمایا. تو دعا پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. دعا قابل اعتراض ہے ہی نہیں. کسی فرقے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ دعا قرآن میں، دعا حدیث میں، اسلام کی تعلیمات میں دعا کا بڑا مقام ہے. بلکہ ہم جب کوئی بیماری کا علاج کرتے ہیں،
دوا سے کرتے ہیں تو دوا میں بھی شفا دعا سے ہوتی ہے. علاج اپنی جگہ ہو، دوا اپنی جگہ ہو، مگر دعا وہ علاج میں شفا کی تاثیر رکھتی ہے. میرے والد ماجد حضرت علامہ صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، مناجات ہے، کبھی کبھی ہم پڑھتے بھی ہیں. یا رب یہ دعا ہے، یہ ندا غیب سے آئے، لبیک اور آمی کی صدا غیب سے آئے. اور ہو ایسی دوا لے کے شفا غیب سے آئے. بیمار جو ہیں ان کی دوا غیب سے آئے، ہو ایسی دوا لے کے شفا غیب سے آئے. تو دعا جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو کرنی چاہیے. اب یہ تو بات تھی مطلق دعا کی کہ اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ دعا اپنی جگہ بڑی اہم ہے، مگر بات ہو رہی ہے نماز میں دعا کی، التحیات میں دعا کی، کہ جو عمل غیر نماز میں آپ کرتے ہو اور اس کو اچھا سمجھتے ہو، وہی عمل آپ نماز کے اندر کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات فضیلت والی ہو گئی. اور اس پر نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں دعائیں بتائی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا پڑھ کر بتایا ہے، خود پڑھی دعا اور مختلف دعائیں پڑھی ہیں. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ آپ نماز میں ایک سے زیادہ دعا یاد رکھو، کبھی یہ دعا پڑھو کبھی وہ دعا پڑھو. یعنی اگر کوئی ایک ہی دعا پڑھ رہا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ممکن ہو تو ایک سے زیادہ دعائیں آپ یاد کرو، تاکہ فرض میں الگ دعا، سنت نماز میں الگ دعا، نفل نماز میں الگ دعا، تو خود آپ کے دل کو ایک سکون اور ایک تسکین حاصل ہوگی کہ میں نے ایک سے زیادہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کر لیں. اور چونکہ ہر دعا میں الگ الگ تاثیر بھی ہے اور الگ الگ چیز مانگی گئی ہے اللہ سے، تو وہ آپ جب مانگیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. صرف اتنا ہے کہ نماز کی دعا میں جیسا کہ میں نے کہا عربی زبان کے علاوہ کوئی اور دعا مانگنی منع ہے، نہ فارسی میں مانگ سکتے ہیں نہ اردو میں. اور ایسی دعا جو عوام کے کلام کے مشابہ ہو وہ بھی منع ہے. مثلا وہ دعا کہ جو آپ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہو وہ نماز میں نہیں مانگنا. جیسے کسی سے روٹی مانگ لی آپ نے، کپڑا مانگ لیا آپ نے، تو ایسی بات، ایسی دعا جو تشبہ رکھتی ہو آپس کی دعاؤں کے ساتھ، آپس کے مانگنے کے ساتھ، کیونکہ دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے نا. تو آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو چیزیں مانگتے ہیں، ایسی کوئی دعا نماز میں اجازت نہیں، بلکہ صرف وہ دعائیں جو معصورہ دعا ہے کہلاتی ہے، مسنون دعا کہلاتی ہے، حدیث میں منقول ہے، قرآن میں منقول ہے، قرآن میں نازل ہوئی ہے، وہ دعا مانگ سکتے ہیں آپ. اب ایک تو دعا یہی ہو گئی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت شریفہ پڑھی، یہ دعا بھی ہے. اور فقہائے احناف نے اکثر اس دعا کو نماز میں رکھا ہے. میں چھوٹا تھا بچپن میں تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو یہ دعا نماز کے لیے سکھائی تھی، التحیات میں پڑھنے کے لیے. اکثر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور دعا نہ پڑھی جائے. حدیث میں تو دوسری دعائیں مذکور ہیں، ان میں سے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ بدل بدل کے دعائیں پڑھیں تاکہ ہر دعا کا شرف آپ کو مل جائے، ایک سے زیادہ دعا آپ کو نصیب ہو جائے. اب ایک دعا جو صحیح بخاری شریف
اور صحیح مسلم شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، یدعو فی الصلاۃ، نماز میں دعا مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ یہ دعا حدیث پاک میں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عذاب قبر درست ہے، حق ہے، عذاب قبر کا مسئلہ بالکل صحیح ہے، ورنہ حضور یہ دعا نہ مانگتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعا حضور نے اپنے لیے نہیں مانگی ہے، علماء نے فرمایا کہ اس میں امت کے لیے تعلیم ہے۔ حضور کا تو عذاب قبر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، عذاب قبر تو حضور کے وسیلے سے دور ہوتا ہے، ان کے صدقے میں دوسروں کا عذاب دور ہوتا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، کس طرح دعا مانگو۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال جو آئے گا قیامت کے قریب، اس کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں زندگی کے فتنے سے، زندگی میں جو فتنے ہوں اور موت کے جو فتنے ہوں، یعنی جو سختیاں ہوں، ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک تو یہ دعا ہو گئی، حدیث کی کتابوں میں یہ دعائیں مل جاتی ہیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کر سکتے ہو، موبائل پر انٹرنیٹ پر بھی آپ کو یہ دعا مل سکتی ہے، اتحیات کی دعا میں، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہو۔ تو ایک تو یہ دعا ہو گئی۔ ایک اور دعا ہے جو بخاری شریف مسلم شریف میں بھی ہے اس کی طرح، جیسے یہ دعا بھی آپ نے سنی نا، ایسے ہی صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں ایک اور دعا ہے۔ یہ اتنی اہم دعا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بتائی، تو کتنی بڑی اہمیت ہو گئی اس دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال، یہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھ کو کوئی ایسی دعا آپ سکھا دیجئے جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ کس نے پوچھا؟ ابو بکر صدیق نے، یاد رکھا کریں باتوں کو۔ کس نے پوچھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کس سے پوچھا؟ رسول اللہ سے۔ کیا پوچھا؟ کہ مجھے کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں جو میں اتحیات میں دعا کے وقت پڑھا کروں۔ قال، حضور نے فرمایا، قل، یہ کہو، یعنی یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرمایا اس طرح کہو، الہی، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا، اور تیرے سوا گناہ کوئی بخش نہیں سکتا، تو اپنی طرف سے میری بخشش کر، مجھ پر رحم کر، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دعا بتائی حضور نے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ بھی دعا بڑی اہم دعا ہے، کہ اگر آپ اس کو بھی یاد کر لو تو جیسا کہ میں نے عرض کیا
بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، حالانکہ وہ بھی درست ہوگی، نماز اس سے بھی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خلل نہیں آئے گا، جواز ہے، درست ہے۔ مگر جب کہ ایک سے زیادہ دعائیں موجود ہیں اور حدیث ہی میں بتائی گئی ہیں، جیسے ایک اور دعا جو حدیث پاک میں موجود ہے اور نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن کی آیت بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ بھی دعا ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت شریفہ کا حصہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بہت مختصر دعا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو تمام رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ اب یہ بہت مختصر دعا ہے، مگر ہے تو جس کو جلدی ہو یا جس کو لمبی دعا یاد نہ ہو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ کیا ہے کہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، امام نماز کی امامت کر رہا ہے، اب امام کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبی دعا پڑھے۔ کیوں؟ کہ مقتدی اس کے سلام پھیرنے کے محتاج ہیں، وہ خود سلام تو نہیں پھیر سکتے، نماز سے باہر تو نہیں آ سکتے جب تک امام سلام نہ پھیر دے، ان کو بیٹھنا پڑے گا اتحیات میں۔ تو اتحیات میں لمبی دعا امام کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ طویل دعا، چھوٹی دعا پڑھے اور ایک سے زیادہ نہ پڑھے جماعت کے صورت میں امام کے لیے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ کہیں امامت کر رہے ہوں تو آپ ایک سے زیادہ دعا مت پڑھو، ایک ہی دعا پڑھ کر اکتفا کرو، اس پر سلام پھیر دو، کیونکہ آیات میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ امام لمبی آیات نہ پڑھے، کیونکہ مقتدی میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی جلدی میں ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، تو لہٰذا معتدل آیت پڑھے امام، درمیانی دعا پڑھے، اور تسبیحات میں بھی اس کے لیے حکم ہے کہ کم پڑھے، یہ نہیں کہ رکوع میں اور سجدے میں لمبی لمبی تسبیحات پڑھتا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ رکوع میں ہے کوئی رکوع سے سر نہیں اٹھا سکتا، جب تک وہ سجدے میں ہے کوئی سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا، تو یہ منع ہے امام کے لیے۔ لیکن کوئی منفرد اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو اجازت ہے، آپ اتحیات میں ایک سے زیادہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو ایک ہی نماز میں۔ اگر آپ کو 10 دعائیں یاد ہوں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ 10 دعائیں پڑھ سکتے ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر سلام پھیر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ کوئی آپ کے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا بھائی جلدی نماز ختم کر۔ یہ تو جماعت میں ہے کہ لمبی دعا نہ ہو، مگر اکیلا بندہ تنہا نماز پڑھنے والا مختار ہے، آزاد ہے، ایک سے زیادہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک ہی طویل دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اب جو میں نے دعائیں بتائیں مختلف، یہ اسی لیے بتائی کہ آپ مختلف دعائیں اگر یاد رکھیں گے، مختصر سے مختصر اور طویل دعا بھی، تو آپ اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہو، اور مقتدی ہونے کی صورت میں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہو۔ کیونکہ دیکھو نماز میں مقتدی تلاوت تو نہیں کرتا، تلاوت تو صرف امام کرتا ہے، قرأت صرف امام کرتا ہے، امام کی قرأت مقتدی کو کافی ہوتی، مگر مقتدی ثنا پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھتا ہے، التحیات کی تسبیحات پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تکبیرات کہتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں اس میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
تو آج کی نشست میں ہم نے یہ بات معلوم کی کہ یہ جو نماز میں التحیات میں دعا مانگی جاتی ہے یہ مستحب کہلاتی ہے. اگر چھوٹ بھی گئی تو نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں آئے گا. مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی نہ کیا تو گناہ نہیں ہے، اور نماز میں کوئی فساد واقع نہیں ہو رہا، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. مگر چونکہ دعا نماز کا حصہ ہے، اگرچہ مسنون مستحب ہے مگر ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنا ہے. اور حدیث سے ثابت بھی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی ہیں الگ الگ، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ. تو ہم بھی نمازوں میں اپنی مختلف دعائیں یاد رکھیں، پڑھتے رہیں تو اچھا ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ مختلف دعاؤں پر عمل ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے حدیث کی یہ دعا بھی پڑھ لی، کبھی حدیث کی وہ دعا بھی پڑھ لی، کبھی حدیث کی وہ دعا بھی پڑھ لی. تو ایک سے زیادہ دعاؤں کا آپ کو اجر و ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم کو آج کی نشست میں ہم نے التحیات کی دعا کے حوالے سے جو احکامات سنے، مسائل سنے، فضائل سنے، اللہ ہم کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.